اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہانگیر خان ترین کی لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور یہ کتنی دولت کے مالک ہیں۔ تو دوستو، اس معلومات کو جاننے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس طرح کی مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ دوستو، جہانگیر خان ترین 1953 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسی طرح اپنی ابتدائی تعلیم راولپنڈی اور بہاولپور کے پبلک اسکول سے کی۔ میٹرک اور ایف ایس سی کا امتحان کراچی سے پاس کیا اور ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہانگیر خان ترین یورپ چلے گئے اور یونیورسٹی آف کیرولینا سے 1974 میں ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اور اسی طرح جہانگیر خان ترین نے پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن بطور پروفیسر پڑھایا اور اس کے بعد 3 سال کے عرصے کے لیے گرائیلینڈ بینک میں جاب کی۔ اور اسی طرح 1978 میں جہانگیر خان ترین نے بینک کے جاب چھوڑ کر اپنے خاندان کے فارم کا کاروبار شروع کیا۔ اور اسی طرح جہانگیر خان ترین نے ایک بنجر زمین خرید کر اس پر محنت کرنا شروع کی اور محنت سے اس کو سرسبز کیا۔ اور دوستو، اس وقت جہانگیر خان ترین سبزیوں، کپاس اور اس طرح کئی سبزیوں کی 2000 ایکڑ سے زائد مربع کی کاشتکاری کر رہے ہیں اور بہت ہی جدید طریقوں سے یہ کاشتکاری کر رہے ہیں۔ اور دوستو، جہانگیر خان ترین کا کاروباری تجربہ اس طرح بنا جب وہ اپنے خاندانی کاروبار کے 1981 میں سی ای او بنے۔ اور دوستو، اسی طرح 1981 میں جہانگیر خان ترین نے فرنچائز کا کاروبار سنبھالا اور 1984 میں ریاض بولڈر کے چیئرمین بنے اور اس کو پاکستان کی بہترین فرنچائز بنایا۔ اور اس کے بعد جہانگیر خان ترین شوگر میلز کے کاروبار میں آئے اور 1992 میں اپنی پہلی شوگر میلز چیری ڈبلیو کے نام سے بنائی۔ یہ پاکستان کی بڑی اور بہت ہی مشہور مؤثر ترین شوگر میلز بنی۔ اور دوستو، یہ پاکستان کی واحد شوگر میل ہے جو اپنے ہی کاشت کیے گئے ایکڑ پر 30,000 سے اپنے ہی اینکر پر چلتی ہے۔ اور دوستو، اسی طرح اس گنے کو ریسرچ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن بھی ہے اور یہ چھوٹے کاروبار کی ترقی یعنی ریسرچ کے لیے منافع کے لیے بھی کام کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ چھوٹے کاروبار صحت و تعلیم کے کام سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور دوستو، رحیم یار خان میں گنے کی پیداوار دگنی ہو چکی ہے اور جہانگیر خان ترین 1969 میں عوامی خدمات کے لیے شامل ہوئے اور انہیں اسی طرح پنجاب روڈ زراعت کا چیئرمین بنایا گیا۔ اور دوستو، ان کے آنے سے بہت ہی زراعت میں تبدیلیاں یعنی ترقی ہوئی۔ دوستو، پہلی بات اور ترقی کی یہ تھی کہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں مکوڑوں کی کمی کے لیے ایک مشین تیار ہوئی جو کہ محکمہ زراعت کے ون نیڈو سسٹم کے آغاز میں ہوا اور جس کے ذریعے چھوٹے کسانوں کو بینک کے ذریعے ادھار دیے جاتے تھے۔ اور جہانگیر خان ترین نے اپنی صلاحیتوں کو پبلک میں بھی شیئر کیا اور اسی طرح فصل کو منظم کرنے کے لیے ایک تنظیم بنائی اور اس کمیٹی میں بڑے بڑے کسان اور دوسرے لوگ بڑے شامل تھے۔ اور 2001 میں جہانگیر خان ترین کو چیئرمین پنجاب زراعت بورڈ کا بھی بنایا گیا اور انہوں نے گندم کی اضافی کی برآمد اور درآمد کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی بنائی۔ اور دوستو، جہانگیر خان ترین کا سیاسی کیریئر تب شروع ہوا جب وہ 2002 میں رحیم یار خان سے این اے ممبر اسمبلی میں منتخب ہوئے اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر براہ راست اور معاشرتی سیکٹر میں نئے اقدامات اہتمام کیے۔ اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ایک ایسا عہدہ قیام آیا کہ جس کا مقصد سنجیدہ مسائل کے لیے ایسی پالیسیاں بنانا اور ان پر عمل درآمد کروانا تھا جو کہ غیر روایتی ہوتی اور یہ پہلے کبھی بھی نہیں آزمائی گئی تھی۔ اور دوستو، ان کامیاب ترین سالوں میں بہت ساری پالیسیاں بنائی گئی کہ جن پر عمل کروایا گیا اور اسی طرح دیہاتی لوگ بھی جدید تعلیم ایک باوقار طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ جہانگیر خان ترین کے آنے سے کافی ترقی ہوئی۔ اور اس طرح کی جدید تعلیم اور فاؤنڈیشن نے موجودہ سالوں میں سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے 30 کروڑ سے زائد پیسے دیے، جس کے تحت اسکولوں میں اضافی کلاسوں اور فرنیچر کی فراہمی اور جدید کتب کی فراہمی اور 9 سے زائد اساتذہ کی فراہمی اور 58 لوگوں کی ہیلپنگ سٹاف میں بھرتی اور لائبریریوں کا قیام، کمپیوٹر لیبز کا قیام اور اساتذہ کی تربیت اور تعلیم کے لیے منفرد پروگراموں کا آغاز کیا گیا۔ اور جہانگیر خان ترین نے 2011 میں قومی اسمبلی اور نون لیگ سے استعفیٰ دیا
اور اس طرح انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ ان کو پالیسیوں کی منصوبہ بندی اور شعبہ صحت پر کام کرنے کے لیے تعلیم، انرجی اور بلدیاتی حکومت پر کام کرنے کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ اور دوستو اسی طرح 23 ستمبر 2015 میں الیکشن ہوئے، جو کہ جہانگیر خان ترین نے بھی حصہ لیا، جو کہ ایک شاندار آغاز سے 40,000 ووٹوں سے جیتا۔ اور دوستو جہانگیر خان ترین کا شمار پاکستان کے امیر ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے، اور جہانگیر خان ترین کے پاس ہزاروں ایکڑ زرعی زمین اور ملک کی سب سے بڑی شوگر میلز ہے، اور ایک عدد شاندار ذاتی طیارہ بھی ہے۔ اور جہانگیر خان ترین کی کل جائیداد 1.18 ارب ہے۔ اور دوستو رحیم یار خان نے اپنی پہلی شوگرز اپنے سسر مخدوم احمد مخدوم سے وراثت میں پائی، اور اس وقت یہ 70 اور 80 کی دہائی تھی جب انہوں نے یہ پہلی شوگر میز اپنے سسر سے وراثت میں پائی۔ اور جہانگیر ترین خان کے مخالف کہتے ہیں کہ ان کے چینی کے کاروبار کو مشرف کے دور میں کافی فائدہ پہنچا۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کی تنوع کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔